کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی ملک کی باغ ڈور یعنی سیاستدانوں کے بجائے صرف پڑھے لکھے ماہرین اور فلسفیوں کے ہاتھ میں دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ ایک بہت ہی دلچسپ اور پرانا سوال ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی تجزیاتی نشست میں ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، مغربی سیاسی فکر کی بنیاد سمجھے جانے والے مفکر افلاطون اور ان کی شہرہ آفاق تصنیف دی ریپبلک کے حوالے سے۔ اور ہم اس کا صرف خلاصہ نہیں بیان کریں گے۔ ہاں، ہمارا مقصد محض ایک تاریخی کتاب کی کہانی سنانا نہیں ہے، ہم اس کا ایک گہرا تصوراتی اور تجزیاتی مطالعہ کریں گے، خاص طور پر ان سننے والوں کے لیے جو CSS کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح۔ آج کا یہ ڈیپ ڈائیو انہیں ایک عام طالب علم کی سطح سے نکال کر اس زاویے تک لے جائے گا جہاں وہ ایک ممتحن کی سوچ کو سمجھ سکیں۔ تو دی ریپبلک کا متن دراصل ہمیں بتاتا کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں افلاطون کے افکار کو محض یاد کرنے یا رٹے لگانے والے مواد کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک پراپر ماڈل کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ دی ریپبلک بنیادی طور پر سیاست، اخلاقیات، تعلیم اور معاشیات کا ایک ایسا آپس میں جڑا ہوا جامع نظام ہے جس کا واحد مقصد ایک مثالی اور منصفانہ ریاست کی تشکیل ہے۔ ایک منصفانہ ریاست۔ ہاں، ہمیں اس ریاستی ڈھانچے کی اندرونی منطق کو سمجھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پرزے ایک ساتھ مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ماڈل کے سب سے بنیادی ستون کی بات کریں تو وہ افلاطون کا نظریہ انصاف ہے، یعنی تھیوری آف جسٹس۔ بالکل، نظریہ انصاف سب سے اہم ہے۔ اور مجھے دی ریپبلک پڑھتے ہوئے سب سے حیران کن بات یہ لگی کہ ہم جب آج کل انصاف کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سیدھا عدالت، جج، وکیل اور قانونی حقوق آتے ہیں۔ لیکن افلاطون کے نزدیک ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، اس کے نزدیک انصاف کا قانون یا عدالت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بالکل درست نشاندہی کی آپ نے۔ دیکھیں، یہ وہ سب سے بڑی خامی ہے جو اکثر طالب علم امتحانی پرچوں میں بھی دہراتے ہیں۔ افلاطون کا انصاف کوئی قانونی اصطلاح نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اخلاقی اصول ہے کوئی؟ جی، یہ ایک اخلاقی اور عملی اصول ہے۔ اس کے نزدیک انصاف کا سیدھا سا مطلب ہے ہر شخص کو اس کا حق دینا، اور اس کا عملی اطلاق تخصیص کار یعنی اسپیشلائزیشن پر ہوتا ہے۔ اچھا، اسپیشلائزیشن۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر فرد کو معاشرے میں صرف وہی ایک کام کرنا چاہیے جس کی اس کے اندر پیدائشی اور فطری صلاحیت موجود ہے، اور اسے دوسروں کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں اسے آج کے دور کی کسی عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص بہت اچھا موچی ہے تو اسے جوتے ہی بنانے چاہیے۔ ہاں، اسے جوتے بنانے چاہیے۔ اسے اچانک ہوائی جہاز اڑانے یا ملک چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف اس کا اپنا کام خراب ہوگا بلکہ پورے نظام کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح افلاطون کی پوری تھیوری کی بنیاد اسی منطق پر کھڑی ہے کہ ریاست دراصل فرد ہی کی ایک بڑی شکل ہے، انڈیویجول ریٹ لارج جس کو کہتے ہیں۔ بالکل، جو خصوصیات ایک انسان کے اندر چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں وہی ریاست کے اندر بڑے پیمانے پر نظر آتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ سیاست کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہر چلتا پھرتا شخص کر سکے۔ یہ ایک باقاعدہ فن ہے۔ باقاعدہ فن ہے، بالکل طب یا ڈاکٹری کی طرح۔ جیسے آپ اپنی سرجری کسی عام راہگیر سے نہیں کرواتے، ویسے ہی ریاست چلانے کے لیے ایک ماہرانہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ عام لوگوں کی خواہشات یا ہجوم کے جذباتی فیصلوں کی۔ یہ تخصیص کار والی بات سننے میں تو بڑی منطقی لگتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افلاطون کو یہ سب سوچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بہت اہم زاویہ ہے CSS کے طالب علموں کے لیے۔ بالکل، کیونکہ وہ کیا تاریخی حالات تھے جنہوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ جمہوریت کو مکمل طور پہ مسترد کر دے اور ایک ایسا سخت نظام تجویز کرے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ایتھنز کی جو صورتحال تھی، خاص طور پر پیلوپونیشین جنگ کے بعد، اس نے یقیناً اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ دیکھیں، تاریخ کو سمجھے بغیر ہم کبھی بھی افلاطون کے فلسفے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایتھنز جو کبھی یونان کا سب سے عظیم شہر تھا، اسپارٹا کے ہاتھوں پیلوپونیشین جنگ میں ایک انتہائی شرمناک اور تباہ کن شکست سے دوچار ہوا تھا۔ بہت بڑی شکست تھی۔ ہاں، اور اس کے بعد وہاں 30 ظالموں جنہیں ہسٹری میں 30 ٹائرنٹس کہا جاتا ہے، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن جس واقعے نے افلاطون کی نفسیات اور سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا،
وہ اس کو استاد کا قتل تھا۔ سقراط کو سزائے موت دیا جانا؟ جی، سقراط کو۔ ظاہری بات ہے، جب ایک نوجوان اپنے استاد کو، جسے وہ دنیا کا دانا ترین انسان مانتا ہو، اسی کے شہر کی جمہوری حکومت کے ہاتھوں زہر کا پیالہ پیتے دیکھے گا تو اس کا اس پورے نظام سے ہی اعتبار اٹھ جائے گا۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ افلاطون کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ جمہوری نظام جو اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور اپنے بہترین پڑھے لکھے اور دانشور افراد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، وہ کسی بھی صورت بقا کے لائق نہیں۔ تو اس کا سارا فلسفہ دراصل اس ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش تھی۔ 100% درست۔ اس کا ہدف ایک ایسا متبادل نظام بنانا تھا جہاں حکمرانی کا حق عوام کی خوشنودی، دولت یا نااہل سیاستدانوں کی لفاظی پر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف عقل و دانش پر ہو۔ بالکل۔ اسی لیے اس نے سقراط کے اس بنیادی اصول کو اپنی ریاست کی بنیاد بنایا کہ نیکی ہی علم ہے، ورچو از نالج، یعنی صرف وہ شخص حکمرانی کا اہل ہے جو حقیقی علم رکھتا ہو۔ تو اب ہم اس خاکے کی طرف آتے ہیں کہ یہ مثالی نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ افلاطون نے ریاست کی تشکیل کے لیے 3 بنیادی عناصر بیان کیے ہیں جو اس کے مطابق انسانی روح کی 3 قوتوں کے عین مطابق ہیں۔ ہاں، اس نے پورے معاشرے کو روح کی بنیاد پر تقسیم کر دیا۔ کیا ہم اس طبقاتی تقسیم کی اندرونی ورکنگ کو سمجھ سکتے ہیں؟ افلاطون کی نفسیاتی اور سماجی تقسیم اس کے ماڈل کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر انسان کی روح میں 3 بنیادی قوتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان میں ان میں سے کوئی ایک قوت باقی 2 پر حاوی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اسی بنیاد پر معاشرہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس میں خواہش یعنی ایپیٹائٹ کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہے، جس میں دستکار، کسان اور تاجر شامل ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف ریاست کی مادی اور معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ طبقہ صرف معیشت کو پہیہ فراہم کرے گا۔ اور دوسرا طبقہ؟ دوسرا طبقہ وہ ہے جس میں جذبہ اور ہمت نمایاں ہوتی ہے۔ یہ ریاست کے فوجی محافظ یا آگزیلریز ہیں، جن کا کام ریاست کا دفاع کرنا ہے۔ جی، دفاع کرنا۔ اور پھر آتا ہے تیسرا، سب سے چھوٹا مگر اعلیٰ ترین طبقہ، جن کی روح پر صرف عقل اور منطق کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یہی وہ فلاسفر حکمران ہیں؟ بالکل، فلاسفر کنگز، جنہیں اقتدار، دولت یا شہرت کی کوئی ہوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اور صرف ریاست کے وسیع تر مفاد میں حکمرانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ نظر آتا ہے۔ کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ پیدا ہونے والے بچے کی روح میں خواہش غالب ہے، ہمت حاوی ہے یا عقل؟ یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے۔ کیا یہ طبقات پیدائشی ہوں گے یا ان کا تعین کرنے کا کوئی طریقہ کار تھا؟ کیونکہ دی ریپبلک کا متن اس حوالے سے ایک انتہائی سخت اور طویل ریاستی نظام تعلیم کی بات کرتا ہے۔ یہ افلاطون کے ماڈل کی وہ کڑی ہے جو سب کچھ آپس میں جوڑتی ہے۔ ایتھنز میں اس وقت تعلیم ایک نجی معاملہ تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو فیس دے کر پڑھاتے تھے۔ افلاطون نے اسے مسترد کر دیا؟ مکمل طور پر رد کیا۔ اس کے نزدیک تعلیم کوئی ذاتی شوق نہیں تھا، بلکہ یہ معاشرے کی درجہ بندی اور ریاستی کنٹرول کا سب سے بڑا آلہ تھا۔ اس کی مثالی ریاست میں بچے پیدائش کے فوراً بعد ریاست کی تحویل میں لے لیے جاتے ہیں۔ فوراً بعد؟ یعنی والدین کا کردار وہیں ختم؟ یہ تو ایک بہت ہی ریڈیکل سوچ تھی۔ بہت ریڈیکل۔ اور پھر 18 سال کی عمر تک تمام بچوں کو جسمانی ورزش اور موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ موسیقی سے مراد محض گانے بجانے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ادب اور شاعری بھی شامل ہے۔ اور افلاطون یہاں سینسرشپ کا ایک بہت سخت نظام متعارف کرواتا ہے۔ اس کا واضح حکم تھا کہ دیوتاؤں کی کمزوریاں دکھانے والی یا ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی بھی کہانی نوجوانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ تو ایک طرح سے مکمل اسٹیٹ کنٹرولڈ برین واشنگ محسوس ہوتی ہے، تاکہ کوئی باغی سوچ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 18 سے 20 سال کی عمر تک انہیں سخت فوجی تربیت دی جاتی ہے۔ اس مرحلے پر ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جو فیل ہو جائے وہ کیا کریں گے؟ جو لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں انہیں کسانوں اور دستکاروں کے طبقے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جو پاس ہوتے ہیں وہ مزید 15 سال یعنی 35 سال کی عمر تک ریاضی، فلکیات اور فلسفے، جسے وہ ڈائلیکٹک کہتا ہے، اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
اور پھر وہ حکمران بن جاتے ہیں؟ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انہیں 15 سال تک عملی انتظامی تجربہ حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے مختلف عہدوں پر کام کرنا ہوتا ہے۔ یعنی 50 سال کی عمر تک؟ جی، یوں 50 سال کی ایک طویل اور کٹھن مسافت کے بعد جو بہترین افراد بچتے ہیں، صرف وہی فلسفی حکمران بننے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ 50 سال کی عمر تک صرف امتحان اور تیاری؟ آج کے دور میں تو لوگ اس عمر میں ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 50 سال کی محنت کے بعد حکمران بن بھی جائے تو اس کے بعد افلاطون نے ان حکمرانوں کے لیے جو اصول طے کیے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ میں خاندانی اور جائیداد کی اشتراکیت یعنی کمیونزم کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ افلاطون اور کارل مارکس کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جو کہ CSS کے امتحان میں ایک فحش غلطی ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ افلاطون نے صرف حکمران اور فوجی طبقات کے لیے، کسانوں کے لیے نہیں، نجی ملکیت اور روایتی خاندان کے مکمل خاتمے کا تصور دیا۔ اس کا استدلال بڑا سادہ مگر گہرا تھا کہ ذاتی جائیداد، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے بچے انسان کے اندر خود غرضی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ جب حکمران کا اپنا بیٹا ہوگا تو وہ ریاستی وسائل اسے دینے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اقربا پروری اور کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا اس نے یہ حل نکالا کہ حکمران کی کوئی ذاتی زندگی ہو ہی نہ۔ بالکل، ان طبقات کی شادیاں ریاستی قراندازی کے ذریعے ہوں گی۔ بچے پیدا ہوتے ہی ریاست کے حوالے کر دیے جائیں گے تاکہ کسی کو نہ پتا ہو کہ اس کا اصل بچہ کون سا ہے۔ یوں وہ سارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے پاس سونا چاندی چھونے کی بھی ممانعت تھی۔ ان کا رہن سہن کیمپوں جیسا ہوگا۔ یہ معاشی برابری لانے کا کوئی کمیونسٹ ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ یہ سیاسی اور اخلاقی اشتراکیت تھی، تاکہ ان کی تمام تر توجہ صرف اور صرف ریاست کی فلاح پر مرکوز رہے اور ذاتی مفادات کا کوئی ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو۔ بالکل درست۔ یہ خاکہ تو سمجھ آ گیا۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ان افکار کا ماخذ کیا تھا، اور خاص طور پر CSS کے ایک تجزیاتی زاویے سے ایک طالب علم اس تمام فلسفے کا موجودہ دور کے ریاستی اداروں پر کیسے اطلاق کر سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری حصہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ افلاطون نے ایتھنز چھوڑنے کے بعد جو سفر کیے اس میں جنوبی اٹلی کے فیثاغورس کے نظریات اور مصر کے ذات پات کے نظام نے اس پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ لیکن اگر ہم اس کی تھیوری آف جسٹس اور اسپیشلائزیشن کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو کیا صورتحال بنتی ہے؟ یہ ایک شاندار تجزیاتی ربط ہے۔ اگرچہ دی ریپبلک کے ذرائع قدیم یونان کی بات کرتے ہیں، لیکن CSS کے طالب علموں کے لیے اس کی ادارہ جاتی منطق کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ یعنی ہم اس تھیوری سے اپنے اداروں کو پرکھ سکتے ہیں؟ جی، اگر ہم افلاطون کی نظر سے دیکھیں تو ریاست میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب تخصیص کار کا اصول ٹوٹتا ہے۔ جب ہم اپنے ریاستی اداروں کی فعالیت جانچتے ہیں تو ہمیں یہی پیمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر کیا معاشی اور انتظامی پالیسیاں وہ ماہرین بنا رہے ہیں جو افلاطون کے معیار کے مطابق متعلقہ شعبے کے دانہ ترین افراد ہیں، یا یہ کام ان لوگوں کے پاس ہے جو محض پاپولر ووٹ یا اثر و رسوخ کی وجہ سے وہاں موجود ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایسا ادارہ جس کا کام صرف ریاست کا دفاع کرنا ہو وہ معاشی پالیسیاں بنانے لگ جائیں، یا اگر وہ طبقہ جس کا کام معیشت چلانا ہے وہ قانون سازی پر حاوی ہو جائے، تو افلاطون کے نزدیک یہ ریاست کے ساتھ ناانصافی ہے۔ 100%۔ افلاطون اسی کو ریاست کا زوال کہتا ہے۔ ریاستی سطح پر میرٹ کو نظر انداز کرنا، اداروں کا اپنے متعین کردہ آئینی دائرہ کار سے تجاوز کرنا اور پالیسی سازی میں ذاتی مفادات کو شامل کرنا، یہ سب وہ خرابیاں ہیں جنہیں افلاطون کی نظر سے بخوبی پرکھا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق جب ہر فرد اور ادارہ صرف اپنا مقررہ کام مہارت اور دیانتداری سے کرے گا تبھی ریاستی نظام میں ہم آہنگی اور انصاف پیدا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سارا خاکہ، یہ ہم آہنگی نظریاتی طور پر تو بہت آئیڈیل لگتی ہے، لیکن دی ریپبلک کے مکالموں میں ہی ہمیں اس کے خلاف بہت مضبوط آوازیں بھی ملتی ہیں۔ جب ہم تنقیدی جائزے کی طرف آتے ہیں تو تھریسیماکس کا کردار بہت اہم ہے۔ ہاں، تھریسیماکس کا نظریہ بہت طاقتور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب انصاف کی باتیں کتابی ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ طاقت ہی حق ہے، جو طاقتور ہے وہی اپنے مفاد کے لیے قانون بناتا ہے اور اسی کو انصاف کا نام دے دیتا ہے۔ اور گلاوکن کا بھی ایک نظریہ ہے۔ جی، گلاوکن کہتا ہے کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، وہ صرف قانون کی پکڑ کے ڈر سے انصاف کرتا ہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں سقراط، جو ان مکالموں میں افلاطون کا ترجمان ہے، بڑی خوبصورتی سے ان دونوں نظریات کو مسترد کرتا ہے۔ سقراط کی دلیل بڑی کاٹدار ہے۔ وہ کیا دلیل دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی فن کا مقصد اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے جس پر وہ لاگو ہو۔ جیسے ایک حقیقی ڈاکٹر اپنی مہارت سے خود کو نہیں بلکہ مریض کو شفا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک سچا حکمران کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کرتا۔ بالکل، وہ عوام کی بہتری کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ سقراط کے نزدیک انصاف کوئی بیرونی خوف نہیں بلکہ انسانی روح کی درست ترتیب کا نام ہے۔ لیکن پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ نظام اتنا ہی پرفیکٹ ہے تو افلاطون خود اس مثالی ریاست کے زوال کی پیشین گوئی کیوں کرتا ہے؟ دی ریپبلک میں اس نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح ایک مثالی ریاست تنزلی کا شکار ہوتی ہے۔ جی، افلاطون کا ماننا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ کامل نہیں رہ سکتی۔ وہ بتاتا ہے کہ زوال کی شروعات حکمران طبقے میں جائیداد اور خاندان کی ہوس پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کون سی حکومت آتی ہے؟ سب سے پہلے ٹائموکریسی یعنی فوجی حکمرانی آتی ہے، جہاں عقل کے بجائے اعزاز اور رتبے کی چاہت غالب آ جاتی ہے۔ پھر وہ دولت کی ہوس میں بدلتی ہے تو اولیگارکی یعنی چند دولت مندوں کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے، اور جب غریب طبقہ بغاوت کرتا ہے تو جمہوریت آ جاتی ہے۔ اور جمہوریت کے بارے میں تو افلاطون کی رائے ہم جانتے ہی ہیں، وہ اسے آزادی کے نام پر ہجوم کی حکمرانی اور مکمل انارکی سمجھتا تھا۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ جب جمہوریت میں ہر شخص مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے تو اس افراتفری کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام ہی میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو طاقت اپنے ہاتھ میں لے کر ظلم و استبداد یعنی ٹیرینی کی بنیاد رکھتا ہے۔ یوں ریاست کا سفر بہترین سے بدترین کی طرف مکمل ہو جاتا ہے۔ جی، اگر ہم اس ماڈل کے اندر چھپے ہوئے کچھ پوشیدہ پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لیں تو یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ افلاطون ریاست کو مضبوط کرنے کے چکر میں فرد کی انفرادی آزادی کو مکمل طور پر کچل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تنقید ہے اس پر۔ ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے عورتوں کو ریاستی امور اور جنگ میں مردوں کے برابر کھڑا کر دیا، جو کہ آج سے 2500 سال پہلے ایک ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن دوسری طرف نقاد بتاتے ہیں کہ افلاطون کے اس عمل کے پیچھے حقوق نسواں یا فیمنزم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے۔ CSS کے حوالے سے بھی افلاطون کی سوچ خالصتاً افادی یعنی یوٹیلیٹیرین تھی۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ جب ہم کتوں سے شکار کرواتے ہیں تو نر اور مادہ دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ریاست کے دفاع کے لیے ہم معاشرے کی آدھی آبادی یعنی عورتوں کے ٹیلنٹ کو محض گھر بیٹھا کر کیوں ضائع کریں؟ ایگزیکٹلی۔ اس کا مقصد فرد کو حقوق دینا نہیں، ریاست کی مشینری کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا تھا۔ اور دوسری سب سے بڑی تنقید اس نظام پر یہ ہے کہ افلاطون نے قوانین کو یکسر مسترد کر دیا۔ جی، اس کا کہنا تھا کہ ماہر حکمران کو لکھے ہوئے قانونوں کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے ایک ماہر ڈاکٹر کو پرانی کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہی اس کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ حکمرانوں پر یہ اندھا اعتماد اور قانون کی حکمرانی کا فقدان دراصل آمریت کا ہی دوسرا نام ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی فرد کی آزادی کو مکمل طور پر ریاست کے تابع کر کے قانونوں کو ختم کیا گیا تو معاشرے میں ہم آہنگی لانے کے بجائے مزید انتشار ہی پھیلا۔ انسان محض ایک تجزیہ نہیں ہے کہ آپ اسے 50 سال کی ٹریننگ دے کر اس کی بنیادی جبلتوں کو مار دیں۔ بالکل۔ یہ تو ہو گئی اس کے فلسفیانہ اور تنقیدی بحث، لیکن یہ ساری فلسفی اپنی جگہ۔ جب ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے تو ممتحن اصل میں اس سے کیا سننا چاہتا ہے؟ CSS کے امتحانات میں ممتحن کا زاویہ کیا ہوتا ہے جب وہ افلاطون پر سوال پوچھتا ہے؟ CSS کے ممتحن کا مقصد کسی امیدوار کی محض یادداشت کا ٹیسٹ لینا نہیں ہوتا۔ وہ دراصل یہ جانچنا چاہتا ہے کہ کیا امیدوار فرد اور ریاست کے اس پیچیدہ تعلق کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ مغربی سیاسی فکر کی بنیادوں سے واقف ہے؟ تو ہائی سکورنگ زاویہ کیا ہوگا؟ ہائی سکورنگ زاویہ وہ ہوتا ہے جب ایک امیدوار تقابلی جائزہ پیش کرے۔ مثلاً جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ایک بہترین جواب کارل مارکس کی معاشی اشتراکیت اور افلاطون کی اخلاقی سیاسی اشتراکیت کے درمیان واضح لکیر کھینچے گا۔ وہ بتائے گا کہ مارکس کا مقصد غریب عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا اور طبقاتی فرق کو مٹانا تھا۔ جی، جبکہ افلاطون کی اشتراکیت عوام کے لیے تھی ہی نہیں
وہ صرف حکمران کو لالچ سے دور رکھنے کا ایک ٹول تھا۔ اور جو سب سے عام غلطی ہے جسے ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا کہ لوگ افلاطون کے انصاف کو جدید عدالتی نظام سے ملا دیتے ہیں۔ یہ بہت کامن غلطی ہے۔ جدید قانونی نظام حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ افلاطون کا سارا نظام فرائض پر کھڑا ہے۔ جو طالب علم اس فرق کو امتحانی کاپی پر واضح کر دیتا ہے، وہ یقینی طور پر اچھے نمبر لیتا ہے۔ تو اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم جواب لکھنے کے لیے کچھ مضبوط دلائل یا بلٹ پوائنٹس پیش کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ جواب کے لیے یہ 7 دلائل ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ پہلا، انصاف بحیثیت تخصیص کار، یعنی جسٹس ایز اسپیشلائزیشن۔ ٹھیک۔ دوسرا ریاست کی فرد پر مکمل فوقیت، ریاست کا مفاد ہر انفرادی آزادی سے بالاتر ہے۔ تیسرا، جمہوریت پر تنقید، یعنی نااہل اور غیر تربیت یافتہ ہجوم کی حکمرانی کی مخالفت۔ چوتھا، فلسفی حکمرانوں کا تصور ہوگا۔ چوتھا فلسفے حکمرانوں کا تصور جو یہ ثابت کرتا ہے کہ حکمرانی طاقت نہیں بلکہ علم اور اخلاق کا نام ہے۔ پانچواں، نظام تعلیم بطور ریاستی ہتھیار، ریاست تعلیم کے ذریعے شہریوں کی درجہ بندی اور سینسرشپ نافذ کرتی ہے۔ چھٹا، خاندانی اور معاشی اشتراکیت۔ بالکل، تاکہ حکمرانوں میں مفادات کا ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ اور ساتواں، قانون سازی کی غیر موجودگی، ایک کامل حکمران کو فرسودہ قوانین کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس سارے علم کو ایک ایسی کنکلوژن لائن میں سمیٹا جائے جو ممتحن پر گہرا امپیکٹ چھوڑے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک شاندار اختتامی جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ افلاطون کی ریاست کا مقصد انفرادی آزادی کا تحفظ کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا حتمی ہدف ایک ایسی مطلق العنان مگر فلاحی ہم آہنگی قائم کرنا ہے جہاں ریاستی مشینری کا ہر پرزہ اپنی انفرادی خواہشات کو دبا کر اپنے مقرر کردہ مقام پر بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے۔ یہ لائن واقعی ممتحن کو بتاتی ہے کہ آپ نے دی ریپبلک کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ایک مکمل نچوڑ ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم نے دیکھا کہ افلاطون کی ریپبلک محض کوئی یوٹوپیا یا خیالی پلاؤ نہیں تھی، بلکہ یہ ایتھنز کے سیاسی زوال کا ایک انتہائی سوچا سمجھا رد عمل تھا۔ اس نے معاشرے کو انسان کی روح کی بنیاد پر حصوں میں تقسیم کیا، 50 سالہ طویل ریاستی تعلیمی نظام وضع کیا اور ذاتی مفادات کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے خاندان اور جائیداد کے تصور کو ہی ختم کر دیا۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اس کے ماڈل کی منطق کو آج کے ریاستی اداروں پر لاگو کر کے کیسے ان کی کارکردگی کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور امتحانی نقطہ نظر سے ہم نے یہ سمجھا کہ ان افکار کو جدید دور کے تصورات سے الجھانے کے بجائے ان کے اصل تاریخی پس منظر میں کیسے پیش کرنا ہے۔ یہی ایک CSS ٹاپر کی اپروچ ہوتی ہے۔ اب ہم اس علمی مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ افلاطون کا یہ پختہ ایمان تھا کہ اگر معاشرے کے سب سے اہل اور پڑھے لکھے افراد کو قانونی پابندیوں سے مکمل آزاد کر کے ان کے ہاتھ میں مطلق اختیار دے دیا جائے تو ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے۔ ہاں، کیا انسانی تاریخ کا طویل مطالعہ ہمیں یہ ثابت نہیں کرتا کہ طاقت کا مکمل ارتکاز، چاہے وہ کتنی ہی اعلیٰ تعلیم، 50 سالہ سخت تربیت اور اخلاقی درس و تدریس کے بعد کیوں نہ دیا گیا ہو، وہ ہمیشہ انسانی فطرت کے اس تاریک پہلو کو ابھارتا ہے جسے افلاطون محض ایک تعلیمی سینسرشپ سے مٹانا چاہتا تھا؟ کیا انسان کو اس کی جبلتوں سے مکمل طور پر جدا کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر بے لگام طاقت، چاہے وہ کسی فلسفی کے ہی ہاتھ میں کیوں نہ ہو، بالآخر ظلم کو ہی جنم دیتی ہے؟ اس گہرے غور و فکر کی دعوت کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیاتی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔